حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیجو. عزیزان محترم، ماہ رجب کے آخری ایام ہیں اور 28 رجب کے عنوان سے مجلس کا انعقاد ہے. 28 رجب روانگی مولا امام حسین علیہ السلام ہے. یوں کہیں کہ نہضت حسینی کا آغاز ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ جب امام نے مدینے کو چھوڑا تو پہلا سوال تو ہے کہ کیوں چھوڑا. وہ مدینہ کہ جو امام کی بچپن کی جگہ تھی، امام کی بڑی یادیں تھیں وہاں سے، اپنے نانا کا روزہ بھی تھا. آخر کیا وجوہات بنی کہ امام کو مدینہ ترک کرنا پڑا. یہی عزیزان محترم، ظاہر ہے بہرحال آپ مجلس ماشاءاللہ مسلسل ہو رہی ہے، سنتے بھی آ رہے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، اور باتیں آپ جانتے ہیں کوئی نئی نہیں ہوتی ہیں. عنوان بعض اوقات بدل جاتے ہیں، زاویے بعض اوقات بدل جاتے ہیں. بہرحال وقت ہمیشہ کی طرح محدود ہی ہوتا ہے. بہرحال خدا نے توفیق دی آپ کے درمیان میں اس قدیمی جگہ پہ آنے کی کہ جہاں بڑے بڑے بزرگوں نے آ کر جو ہے وہ مجلس پڑھی ہے اور آپ عزاداروں کے درمیان میں آ کر عزاداری کی ہے. بندہ حقیر کو بھی خدا نے توفیق دی اور یہاں پر جو ہے وہ آ کر ذکر محمد و آل محمد کیا جائے. یہ بعض جگہوں کی تاثیریں بھی ہوتی ہیں اور وہ چیزیں انسان کو رشد بھی دیتی ہیں. بعض آباء و اجداد کی محنتیں ہوتی ہیں جو طول زمان میں نظر آتی ہیں، اور یقیناً یہاں پہ جنہوں نے عزاداری کو قائم رکھا اس کے اثرات باقی ہیں اور آگے بھی باقی رہنے چاہیے. لیکن ساری زندگی آپ ان کے اوپر تکیہ رکھ کر آگے نہیں بڑھ سکتے اگر آپ خود نیک عمل انجام نہیں دیں گے. ساری زندگی آپ ہیں جی بزرگوں نے یہ کیا، بزرگوں نے وہ کیا، وہ تو کر کے چلے گئے اپنا کام. اب آپ نے اور میں نے کیا کیا یہ آگے آنے والی نسل بتائے گی. کہ ہمارے کچھ اجداد تھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ ایسا اگر ہو، انشاءاللہ کہ ایسا نہیں ہو، لیکن اس نسل کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے جو آنے والی نسل ہے. یہ ابھی جوان ماشاءاللہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ
ہدف امام حسین علیہ السلام کیا تھا، کیونکہ جب تک اس ہدف کو نہیں سمجھیں گے کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر ظہور سمجھ میں، کیونکہ کربلا جو ہے وہ ظہور کا مقدمہ ہے۔ جسے کربلا سمجھ میں آئی، جو کربلا میں وارد ہوا، جو کربلا میں داخل ہو گیا۔ کربلا صرف زمین کا نام نہیں ہے، کربلا ایک وادی ہے عشق کی، اور اس عشق کی وادی میں ہر زمانے میں ہر کوئی وارد ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کی شرائط ہیں، اس کے قواعد ہیں، اس کا قانون ہے۔ اگر آپ نے اس کو طے کیا تو امام حسین آپ کو بھی اس وادی میں بلا لیں گے۔ اب ظاہر ہے، تقاضا ہے، ہر کوئی تو امام حسین کے ساتھ شامل نہیں ہو پایا، اسی لیے مجلس برپا کی جاتی ہے، انعقاد کیا جاتا ہے اور کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے، کہ تاکہ وہ ان کو پہچانے کہ جو امام کے ساتھ تھے، تاکہ ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ دیکھ سکیں کہ ہم کہاں ہیں، کیونکہ جب تک آپ اصحاب امام حسین کو نہیں پہچانیں گے اصحاب امام زمانہ نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے۔ یہاں بہت ضروری ہے کہ امام کو کیوں ترک کیا، آپ کے سامنے سنتے رہتے ہیں۔ یزید نے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر اس کے بعد اس نے مدینہ کے گورنر کو پیغام بھجوایا کہ چند لوگ ہیں، ان چند لوگ، یعنی 3 لوگ تھے، ان تینوں سے بیعت لوگ، خوف نہیں تھا جانے محترم، کہ آپ یہ سمجھیں کہ امام کو اپنی جان کا خوف تھا تو امام نے مدینہ ترک کیا، ایسا نہیں تھا۔ مگر امام جانتے تھے، امام کا اپنا قول ہے، امام خود فرماتے ہیں کہ بیماری سے لڑائی نہیں تھی، یہ 2 شہزادوں کی لڑائی نہیں تھی۔ دوسروں کا تو نام لینا بھی برا لگتا ہے مجھے۔ کہاں جنت کے سردار، کہاں وہ جن کے لیے ملائکہ جو ہے وہ لباس لے کر آئیں، کہاں وہ جو رسول کے شانوں کی سواریاں ہوں، دیکھنے والا بولے کہ سوار کیسا ہے، سواری کیسی ہے۔ ان سے تو آپ کسی کو کمپیر نہیں کر سکتے نا، موازنہ نہیں کر سکتے، کرنا بھی نہیں چاہیے، کیوں وقت جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں۔ مگر اہل بیت کے فضائل کم ہیں جان محترم، صرف وہی فضائل بیان کریں اتنے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ان کے علاوہ کوئی اور ہستیاں ہیں ہی نہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں، اور اصل مقصد الہی ہے، کوئی فرقے کا یا کسی مذہب کا یا کسی قوم کا مقصد نہیں ہے، یہ خدا کا مقصد ہے۔ خدا چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام دین کو اس طرح بچائیں، ورنہ دین باقی نہ رہتا۔ آج چاہے کوئی بھی فرقہ ہو، اہل سنت ہو، تشیع ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، جتنے بھی مسلک ہیں، حنفی ہو، شافعی ہو، آج سارے اگر بچے ہوئے ہیں تو اس امام حسین کے ایک سجدے کی وجہ سے ہے، ورنہ آج اسلام ناپید ہو چکا ہوتا۔ وہ جو شخص آیا تھا مقابلے میں، وہ تو بندروں سے کھیلتا تھا، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا تھا اس نے، وہ تو چند دن اور رہتا تو اس نے تو ختم کر دیا تھا اسلام کو۔ یہ سمجھے نہیں کہ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں، یہ سمجھے کہ شاید کوئی ایک شخص ہے، کوئی چھوٹی سی لشکر ہے، چھوٹا سا فوج ہے، یہیں ختم کرنے کے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، یہ وہ گوہر تھے جنہیں کربلا میں ایسا دفنایا گیا کہ قیامت تک کے ظلمتوں کو چیر ڈالا، چیر ڈالا۔ جتنی جہالتوں کے اندھیرے ہیں وہ کربلا کے چراغ سے دور ہو رہے ہیں۔ وہ کہ خیمے جل گئے شام غریباں میں، لیکن ان جلے ہوئے خیموں نے آج تک ہم جیسوں کو راستہ دکھایا ہے۔ وہ کہ ان سینوں پہ تیر لگے، مگر تیروں نے سینوں کو نہیں بلکہ سینوں نے
تیروں کو جکڑا ہے. وہ پسلیاں نہیں ٹوٹی بلکہ یہ وہ سینے اور پسلیاں تھیں جنہوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں کو پامال کر دیا. یہ وہ گلے نہیں کٹے بلکہ وہ رگیں تھیں جنہوں نے تلواروں کو کربلا میں شکست دے دی. یہ ہے امام حسین کا کمال. عزیزان محترم اس کمال کو سمجھیں. میں اور آپ کتنے سال ہو گئے, ہم میں سے کتنوں کو زیارت نصیب ہو, خدا کرے ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو. ہم نے کوئی آنکھوں سے تھوڑی دیکھا ہے سب نے, لیکن پھر بھی جب بھی مجلس ہوتی ہے, امام کا ذکر آتا ہے, آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. کس کا کمال ہے؟ میرے آپ کے, میں آپ کو نہیں خدا نخواستہ میں اپنے آپ سے کہوں میرا عمل کیسا ہے؟ میرا عمل تو کھوکھلا ہے. میں تو اچھا آدمی بھی نہیں, اچھا انسان نہیں, اچھا عابد نہیں, لیکن پھر بھی جب اس مجلس میں آتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. یہ کمال کس کا ہے؟ ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے, انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ جو تمہارے اچھے شاگرد ہیں 40 ان کو لے کر آؤ. لے کر آئے, کہا ایک ایک کر کر, غالباً آیت اللہ میلانی کا واقعہ ہے, ایک ایک کر کر ان کو کمرے میں بھیجو. جیسے ایک کمرے میں جاتا تھا, جب باہر نکلتا تھا تو گریے کر کے نکلتا تھا. ایک ایک کر کے آتے گئے جاتے گئے. ایک سے انہوں نے پوچھ لیا کہ بھئی اندر کیا ماجرا ہے, آیت اللہ اندر کیا پوچھتے ہیں؟ کہا ان کے ہاتھ میں ایک رومال ہے اور وہ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں, اور جب ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو کہتے ہیں اس رومال سے آنسوؤں کو صاف کرنا. میں اس رومال کو اپنی شفاعت کے لیے قبر میں لے کے جانا چاہتا ہوں. آنسو کی کتنی بڑی قیمت ہے امام حسین کے لیے. روایت ہے نا کہ قیامت والے دن ساری آنکھیں پریشان ہوں گی سوائے ان آنکھوں کے کہ جو امام حسین پر گریہ کرتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو اس لیے روایات میں ہے نا کہ اگر رونا نہ آئے نا تو رونے والی شکل بنا لیا جائے. بڑا ضروری ہے, آنسو بڑا قیمتی ہے. یہ ہمارے 8ویں امام, امام رضا علیہ السلام, اللہ صلی اللہ یہ امام رضا فرماتے ہیں کہ یہ آنسو طہارت کرتا ہے, پاک کرتا ہے انسان کو, کیونکہ جب تک پاک نہیں ہوگا یہ امام کے کام نہیں آ سکتا. یہ پاکیزگی ضروری ہے. ویسی پاکیزگی کے لیے ائمہ علیہ السلام ہمیں باقی ساری چیزیں تعلیمات فرما. ماہ رجب ہے, 2 دن رہ گئے ہیں, آگے ماہ شعبان ہے, پھر ماہ رمضان المبارک ہے. عزیزان محترم ابھی سے اپنی پریکٹس کریں. گاؤں دیہات شہر میں رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا بندہ بندہ ہوتا ہے, چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو, اسے بندگی کرنی ہو. وہ خدا کی بارگاہ میں آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں وہاں رہتا تو تیرا اچھا بندہ ہوتا. نہیں, بندگی کریں. نعمتیں تو سب کو خدا نے دی ہیں, زندگیاں تو سب کو خدا نے دی ہیں. خدا آپ کے زندگی کے حساب کتاب سے آپ سے سوال پوچھے گا. میرا سوال آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, آپ کا سوال مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی اس بندگی کے راستے پہ گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی. وہ کیسے انسان طے کرے کہ انسان کس کا بندہ ہے. تو 2-3 چیزیں ہیں انسان. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ظاہر کیا ہے, یعنی انسان ظاہر میں کیا ہے. انسان باہر کا شخص کو دیکھتا ہے, کپڑوں کو دیکھتا ہے, لباس کو دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ فلانا شخص ہے, فلانے علاقے کا ہے, فلانا یہ ہے, فلانا وہ ہے. لیکن ظاہر انسان اگر خوبصورت بنا بھی لے, اچھے کپڑے پہن لے, خوشبو لگا لے, لیکن اگر باطن میں بو آتی ہو تو دنیا کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن پروردگار کو دھوکہ نہیں دے سکتا.
کیسے پاک ہو؟ اب باطن بیمار بھی ہے یا نہیں ہے پتہ کیسے چلے؟ بھائی جب انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کو بتاتا ہے نا کچھ کہ درد سر میں ہو رہا ہے، پیٹ میں ہو رہا ہے، کمر میں ہو رہا ہے، کہیں بتاتا ہے. پھر ڈاکٹر سمٹم پوچھتا ہے کہ کیوں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے سر کا درد بھوک کی وجہ سے ہو، سر کا درد آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے ہو، سر کا درد جاگنے کی وجہ سے ہو، کسی وجہ سے ہو سکتا ہے. اب ڈاکٹر پوچھتا ہے تو دوائی کا نسخہ دے دیتا ہے. لیکن روح کی بیماری جو ہے وہ تو بعض اوقات زندگی گزر جائے پتہ ہی نہیں چلتی، پتہ نہیں چلتی ہے. انسان پوری زندگی جو ہے وہ زندگی گزار دیتا ہے. اتنے بڑے صحابی کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو خود رسول خدا جنازہ اٹھا رہے ہیں، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے. اصحاب پریشان ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا جہاں جہاں ملائکہ اٹھا رہے ہیں میں بھی وہیں سے اٹھا رہا ہوں. یعنی کتنا بڑا جنازہ، اور شخص بھی شجاع تھا، بہت شجاع شخص تھا، صحابی تھا. جب اسے دفنایا تو رسول خدا خود قبر میں اترے، خود قبر میں اترے. بڑی شہادت تھی. تو اس صحابی اکرام کی والدہ نے کہا کہ کتنا خوش نصیب ہے میرا فرزند. تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جلدی مت کریں، میں قبر میں عذاب دے رہا ہوں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ آپ دفنا رہے ہیں اور قبر میں عذاب؟ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا باہر بہت اچھا تھا مگر گھر میں بد کلام تھا. اللہ، اب یہ بیماری کیسے پتا چلے انسان کو کہ باہر تو سائیں سائیں، گھر میں زوجہ کے ساتھ کیسا ہے آدمی، بچوں کے ساتھ، والدین کے احترام کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، کام میں اپنے کسانوں کے ساتھ، اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ. بھئی انسان تو پورا پیکج ہے نا. انسان ایسا تھوڑی ہے کہ جب مسجد میں آئے تو اچھا ہو جائے. ایسے انسان کا کوئی فائدہ نہیں. تبھی تو وہ بلے شاہ کہتے ہیں نا ایسی مسجد اور مسیتاں تو ہم نے کیا کرنا. بلے شاہ کی جانا میں کون، تو میں کیا کروں. نہ مندر کے اندر مشکلات ہیں، مسجدوں میں مشکلات ہیں، کلیسا میں مشکلات ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ اپنے اندر تو کبھی بڑھیا ہی نہیں. ہے نا بلے شاہ کا کلام کہتا ہے بلیا نہ تیری نہ میری. انسان تو میں اور نہیں میں ختم ہو جاتا ہے. بھائی میں ہوں کہاں؟ میں نہ ہی تو ہوئے، میں ٹوراں راواں تو ہوئے، میں بولا حرف تو ہوئے، میں نہ ہی تو. یہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے اندر مریض ہے. ذرا سی شہرت ہو جائے، ذرا سی دولت آ جائے، انسان پھول جاتا ہے. انسان آس پاس دیکھتا نہیں ہے، ادھر ادھر اس کی نظریں نہیں ٹکتی ہیں. چاہے انسان بڑی بڑی جائیداد بنا لے، بڑے بڑے محل بنا لے، جانا تو 6 فٹ کی قبر کے اندر ہے. کبھی آپ نے سنا کہ کوئی بڑی شخصیت کی قبر بڑی کشادہ تھی؟ قبر تو وہ بھی نصیب ہو، پتہ نہیں وہ بھی ہو کہ نہیں ہوگی. تو مسئلہ اس کو کون روشن کرے گا؟ دیکھیں یہ بدن تو آپ کو پتا ہے کہ یہ بدن تو زمین میں جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد گھل جاتا ہے، کیونکہ مٹی سے بنا ہے، گھل جاتا ہے. اب آپ بولے بدن کے عذاب آئے تو بدن پہ تو ایک حد تک کا عذاب ہے. اصل جو مشکل ہے وہ روح کو ہے. حساب کتاب روح دے گی. اب جب ہم سنتے ہیں روایات میں قرآن کی آیات بھی دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ جہنم میں جلایا جائے گا جس نے بھی بہرحال ایسے عمل کیے ہوں گے. تو اگر یہ بدن ہوتا تو ایک دفعہ جلے ختم ہو جائے، لیکن یہ جلایا جائے گا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ اصل روح ہے، بدن مثالی ہے.
بدن تبدیل ہوتا رہے گا، تکلیف روح کو ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ادھر بڑا خوبصورت کر لو، کوئی فائدہ نہیں، اندر کتنا خوبصورت ہے، اندر کیا ہے؟ اب یہ کیسے پتہ چلے؟ ظاہر محترم آپ بولیں گے مولانا اتنا بتا دیا، بتائیں کیا کرے اس کا؟ پہلے تو پتہ کیسے چلے کہ اندر گڑبڑ ہے؟ ظاہر محترم فارمولہ بڑا آسان ہے کہ آپ اپنی تنہائی کو، اپنی خلوت کو دیکھیں کہ آپ کو اپنی خلوت میں خوف خدا ہے یا نہیں ہے۔ بھائی اسی سے پتہ چلے گا نا۔ بھائی میں آپ کے سامنے بڑا احترام کروں، لوگ دیکھ رہے ہیں کیا بولیں گے، آپ کا تو خوف ہے مجھے، لیکن اپنی تنہائی میں کیسا؟ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہاں میں کیسا ہوں؟ وہیں پتہ چلتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ علم یعلم بأن اللہ یرا، مگر تم نہیں جانتے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ تم جہاں بھی دیکھو گے قرآن کی آیت کہتی ہے تم اسی کے وجود کو پاؤ گے، ہر طرف اسی کا جلوہ ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم گناہ نہیں کرو گے، نہیں کرو گے۔ وہ ایسے ہی پتہ چلے گا کہ اب آپ کس کے بندے ہیں۔ جب آپ لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے نہیں، لوگوں کے بندے ہیں، اور اپنی تنہائی میں خدا نہ خواستہ غلطیاں کر رہے ہیں تو آپ اللہ۔ لیکن اگر آپ سب خدا کی خاطر کر رہے ہیں تو پھر آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اور یہی سید الشہداء نے کربلا میں دکھایا کہ کچھ نہیں چاہیے، رزن بے قضا ہے، تیری رضا چاہیے، تیری رضا۔ اس لیے قرآن کی آیتیں اتر آئی، یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہم تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی۔ کیا مقام ہے کہ خدا تو راضی ہو لیکن بندہ بھی خدا سے راضی ہو۔ یہ ہے حسین۔ سمجھیں عزیزان محترم، امام حسین نے قیامت تک کی بشریت کو بچایا ہے۔ نہیں ہوتا ذکر تو آج ہم یہ نہیں سن رہے ہوتے۔ یہ امام حسین کا کمال۔ اپنی زندگی کو عزیزان محترم متلاشی کریں، تلاش کریں، کھوجیں۔ ہم بعض اوقات انگلیاں اٹھانے میں بڑے آسانی سے اٹھاتے ہیں، فلانا یہ کرتا ہے، فلانا ایسا کرتا ہے، فلانا یہ ہے، فلانا وہ ہے۔ بھائی مومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جو آپ کو دوسرے میں نظر آ رہا ہے نا وہ اس کا نہیں، وہ آپ کا وجود ہے، وہ آپ کا وجود ہے۔ جو آپ اس میں عیب دیکھ رہے ہو وہ اصل میں آپ کے عیب ہیں۔ تو آپ اپنے عیبوں کو خود درست کرو نا، آپ لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ تو یہ عزیزان محترم، اور مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے افضل ہے۔ ہم تو ایک دوسرے کا خیال ہی نہیں کرتے، کسی کی بات ہوتی ہے فاش کر دیتے ہیں، کسی کی بات کو پھیلا دیتے ہیں، اس کی عزت ختم کر دیتے ہیں، جبکہ روایت کہتی ہے کہ کعبے کی حرمت سے افضل ہے مومن کی حرمت۔ نہیں، مومن کا خیال رکھو، غلطی انسان سے کچھ ہو جائے۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ سارا یہ ہے، جتنی مشکلات بہت ہیں، ظاہر ہے مجلس میں انسان بیان کرے گا اس کا حل اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کی روشنی میں بیان کرے گا، اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ساری مشکلات اس وجہ سے انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں کہ وہ پہچان نہیں پاتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جب اسے یہ پتا ہو کہ اسے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، جلدی جانا ہے یا دیر سے جانا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ اگر کسی کو پتا ہوتا، ہر کسی کو، تو انسان بڑی زندگی آرام سے گزارتا، ظاہری طور پر عیاشی کرتا، بولا آخری چند دنوں میں توبہ کر لیں گے، بھائی کیا مسئلہ ہے۔ لیکن خدا نے بولا کہ یہ میں اپنے پاس رکھوں گا،
یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. ہاں توبہ تمہاری قبول ہے لیکن مرنے سے پہلے. اب مرنا کب ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا. اب انسان یہ سوچے کہ میں 10 سال بعد 20 سال بعد, تو یہاں تو اگلے لمحے کا نہیں پتا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت تیار رہو. کبھی بھی تمہاری لائٹ آف ہو جائے گی. ایسی ہے نا, روشنی ختم, زندگی ختم ہو گئی. بڑا آدمی تھا, چھوٹا آدمی تھا, بزرگ تھا, بچہ تھا, جو بھی تھا اب نہیں ہے. اگر اچھا تھا, اچھا انسان تھا, اور اگر برا تھا, اچھا ہی وہ چلا گیا. یہ تو انسان کی قیمت ہے, انسان موت. علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بڑے فلاسفر تھے, بڑے عالم دین تھے, اور بڑا ان کے اوپر لطف اور کرم تھا مولا کائنات کا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نجف کے حوضے میں پڑھتا تھا تو یہی رجب کے مہینے تھے. 27 رجب جو کل کا دن گزرا, تو 27 رجب تھی, روز بعثت تھا جو ہم لوگ معراج کے نام سے مناتے ہیں. تو مدرسے میں جو استاد تھا, پرنسپل تھا, اس نے بولا کہ کوئی جشن کر لینا چاہیے چھوٹا موٹا. سخت گرمیاں تھی, وہ کہہ رہے تھے, علامہ کہتے ہیں سخت گرمیاں تھی, یہاں تک کہ بند زیر زمین کمروں میں بیٹھنا تھا تو رات تھوڑی سی بہتر ہوتی تھی. تو حیات میں صحن میں جشن برپا کیا گیا. تو ایک شخص جو مدرسے میں کام کرتا تھا, اس نے کہا کہ چلو جشن ہے, تھوڑا مذاق کر لیتے ہیں, ہنسی مذاق, لیکن انسان وہ یہ حدود میں رہ کر کیا کرے جو بھی کرنا ہے, چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو, چاہے اہل بیت کے جشن ہو چاہے آپ کے اپنے گھروں کی شادیاں ہوں. حدود نہیں توڑنے چاہیے خدا کے. خدا کے حدود توڑیں اور یہ کہہ کر کے سائیں ایک ہی بیٹا ہے, خوشی ہے, منانے دیں. کہاں جائیں گے عزیزان محترم ان چیزوں کو لے کر؟ حدود الہی کو توڑیں گے تو کیا بچ پائیں گے؟ خدا کی گرفت بڑی سخت ہے, بڑی سخت ہے. علامہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا مذاق کرتے ہیں. کہا کرو مذاق, کیا ہے؟ اس کے پاس اخبار کی ایک کٹنگ تھی, اخبار, پرانا زمانہ تھا, صدام کا دور تھا یا اس سے پہلے کا واقعہ ہے. اس میں ایک تصویر تھی ایک خاتون کی, اس زمانے کی کوئی مشہور ہوگی خاتون, اداکارہ یا فنکارہ کچھ بھی ہوگی. تصویر تھی اخبار میں, ظاہراً خوبصورت تھی. انہوں نے کہا کہ مذاق کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جس انسان دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے مذاق کرتا ہے. کہا کہ یہ تصویر دیکھیں اور سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, یعنی بناوٹ نہیں کرنی. کہ کیا اگر یہ خاتون کی تصویر ہے یہ بہتر ہے ملے تو, یا ایک لمحہ زیارت امیر المومنین. مذاق کرنے والا بھی بڑا حکیم تھا. اب اس نے ایک ایک کر کے سب کو دی, سب نے دیکھا, بولا بھائی دیکھے جھوٹ نہیں بولنا. ارے آپس میں بیٹھا تو نہیں توبہ توبہ استغفار نہیں, جو اصل ہے وہ بولو. تو ایک نے تصویر ایسی تھی جو دیکھتا تھا کہتا تھا بھائی چلو مولا تو ملاقات ہو ہی جائے گی. ہم بھی کہتے ہیں نا مولا سے تو ملاقات ہو ہی جائے گی, صحیح قبر میں ہو جائے گی, کہیں نہیں ہوگی تو زندگی میں چھوڑو ان سے ملنے, پہلے پتہ نہیں یہ لوگ تھوڑی ملیں گے, یہ تو پتہ نہیں کہیں اور ہوں گے. ہوتا ہے نا بہت سے لوگ تو جہنم میں ہوں گے مولانا, اب جہنم تو ہم نہیں جائیں گے ان سے ملنے, یہی مل لیتے ہیں. تو یہ مسائل ہیں نا ہماری زندگی میں بہت سارے. اب ایک ایک کر کے جیسے علامہ کے پاس تصویر آئی, یہ ان کے بیٹے نے خود بیان کیا واقعہ. کہتے جیسے علامہ کے پاس تصویر آئی تو تصویر دھندلی ہو گئی, دیکھ نہیں پائے. اور کہا انہوں نے کہ میں پوری زندگی ایک طرف اور ایک نگاہ امیر المومنین ایک طرف, ایک طرف. یہ ہے مولا پن. نعرہ حیدری, عظمت امیر کائنات بابا دے بلند تر سلوات. اللہ
یہ جب کہا تو جو دوست تھے مذاق کرنے لگے، جیسے دوست آپس میں مذاق کرتے ہیں نا، کوئی اچھا بندہ بن رہا ہو، بے ہو، نماز پڑھ رہا ہو تو بس بھائی کون سی نمازیں، ابھی کون سی نمازیں، داڑھی رکھ لو تو مذاق، نیک کام کرو تو ہوتا ہے دوستوں میں آپس میں. انہوں نے بھی یہی کیا. بولا بھائی کیا ہو گیا، شروع ہو گئے سب. ان کی طبیعت خراب ہوئی، تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی، یہ اپنے حجرے میں چلے گئے اور سر اپنا گھٹنے میں ٹیک کر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. ایسے میں انہوں نے دیکھا کہ اچانک سے کمرے میں نور آیا اور نور مجسم ہوا اور ایک نگاہ امیر المومنین مل گئی. وہ ایک نگاہ جو پڑی، اللہ اکبر، وجود میں ایک عجیب کیفیت کہتے ہیں علامہ کے پیدا ہو گئی. علامہ اٹھے اور ایک عجیب کیفیت میں باہر آئے. استاد نے جب علامہ کو دیکھا تو کہا اس خادم سے، کہا دیکھو ایسے مذاق مت کیا کرو، ہر کوئی امتحان نہیں دے سکتا. تقی جعفری اس امتحان میں کامیاب ہو گیا. ابھی ہمارے لیے بھی تو ہے نا، یہ آج کل یہ مصیبت موبائل، جہاں فائدے ہیں وہاں نقصان بھی ہے. یہ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، یہ سب صبح شام تصویریں، نامحرم حرام نگاہیں. خود فیصلہ کریں یہ تصویریں مہم ہے یا ایک نگاہ امیر المومنین. بھائی کیسے دیکھیں گے ان آنکھوں سے؟ انسان اگر ان آنکھوں سے حرام دیکھے تو وقت کے امام کو کیسے دیکھے گا، کیسے دیکھے گا؟ کربلا پہنچنا کمال نہیں ہے، کربلا میں امام کی طرف ہونا کمال ہے. کربلا تو شمر بھی گیا تھا، عمر ابن سعد بھی گیا تھا، لیکن امام کی طرف تھوڑی تھے. امام کی طرف جانا کمال ہے. یہ ہے عزیزان محترم، یہ آنکھوں کو. علامہ تقی جعفری جو خدا نے بہرحال نگاہ دی، اتنا لکھا، اتنا فلسفر، ایسا فلسفہ کہ مجھے کتنے سال ہو گئے. بہرحال میں تو ایک نکما طالب علم ہوں، لیکن ابھی بھی جب ان کی کوئی کتاب کھولتا ہوں نا تو ایک صفحہ بھی صحیح طرح سمجھ میں نہیں آتا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی زبان دوسری ہے، زبان وہی ہے. علم باب علم سے لیا ہے، علم وہاں سے لیا. برلن گئے، جرمنی، کانفرنس تھی کہ انسان کی قیمت کیا ہے. بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، کانفرنس میں تقریریں کر رہے تھے، سب گئے. ان کی باری آئی، ان کو بلایا علامہ کو. مجھے بھی توفیق ہوئی برلن جانے کی اور وہاں بھی میں نے اس واقعے کو پڑھا. تو انہوں نے کہا کہ انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہوتا ہے. اب اگر ایک انسان کی ارادہ 2 کمرے کا گھر ہے، چھوٹا سا پلاٹ ہے، یا چند ایکڑ زمین ہے، یا یہ موبائل ہے، تو اس کی قیمت یہی ہے. جو اس کا ارادہ ہوگا وہی اس کی قیمت ہوگی. اب یہ تو آگے کہہ کے لوگوں نے بڑی تالیاں بجائیں، کھڑے ہو گئے. یہ واپس گئے. انہوں نے کہا کہ یہ میرا قول نہیں ہے، یہ علی ابن ابی طالب کا قول ہے. یہ ہے نا، یہ ہے نا عزیزان محترم. اب ہمیں کیا پتا مولا کے قول کیا ہے؟ صحیح ہم نہج البلاغہ پڑھتے ہوں تو ہمیں پتہ چلے نا. ابھی ہم تو مذہب جو ہے وہ دوسروں سے لیتے ہیں. اب کوئی بھی آگے دے جائے، ہم تو کہتے ہیں جی مولا کا ذاکر ہے، صحیح چومو اس کو، جو کہتا ہے کہ صحیح کہتا ہوگا. اب اسے کیا پتا بھائی کہاں سے کہہ رہا ہے، پوچھو تو صحیح اسے.
اور ہر بندے کی اپنی بھی تو کوشش ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اب اتنا انسان مولا کو مانتا ہے، مولائی بھی ہے، کم از کم ظاہری تو مولائی بن ہی جاتا ہے، وہ 2-4 کڑے پہن لے گا، بری بات نہیں ہے، پہنے، انگوٹھیاں پہنے، بال ایسے کر لے، پہنے، لیکن اصل مولائی اندر سے ہونا چاہیے۔ ایسا مولائی ہونا، بھئی مولائی اسے کہتے ہیں جو مولا کا ماننے والا ہو۔ اب جو مولا کرتے ہوں، مولائی کو بھی تو وہی کرنا چاہیے نا۔ اب یہ کون سا مولائی ہے جو یہ کہے کہ نہیں مولا کر کے چلے گئے، ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ تو بھائی پھر ہمیں تو ایسا مولا نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ مولا چاہیے جو رات کو 1000 رکعت نماز پڑھتا تھا۔ ہمارا مولا تو وہ تھا جو رات کی تاریکی میں یتیموں کو کھانا کھلاتا تھا۔ ہمارا مولا وہ تھا جو دن میں میدان میں دشمن سے مقابلہ کرتا تھا۔ ہمارا مولا ایسا ہے۔ تم اگر کسی اور کو مولا مانتے ہو تو تمہیں مبارک ہو، ہمارا مولا ایسا نہیں مولا۔ وہ اپنے وجود سے مولا کو پہچانے، اور کم از کم اتنا تو حق بنتا ہے کہ جو ایک کتاب ہے نہج البلاغہ، تھوڑا اسے کھول لے۔ کہتے تو شیعہ بڑا ہے، ہمارا اہل سنت بھی یقیناً ہمارے دوست سنتے ہیں، لائیو کی پروگرام ہے، ہمارے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن کہتے تو بڑے ہیں کہ قرآن کے بعد بہترین کتاب ہے نہج البلاغہ، لیکن کہاں ہے؟ ریک بک میں رکھی ہوئی ہے، وہیں اچھی لگتی ہے۔ نہیں قرآن نہیں پڑھتے ہم، نہج البلاغہ کیا پڑھیں گے؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بی بی ارشاد فرماتی ہیں مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ بی بی کو جو اچھی لگے تو انسان کو تو اچھی لگنی چاہیے کہ نہیں لگنی چاہیے؟ وہ شہزادی 2 عالم ہے، وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، وہ جب آتی تھی رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے، وہ ام حبیہ ہیں، وہ راضیہ ہیں، مرضیہ ہیں، محدثہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے 3 چیزیں اس دنیا میں اچھی لگتی ہیں۔ کہا بی بی کون سی چیزیں؟ کہا پہلی چیز مجھے اس دنیا میں قرآن کی تلاوت اچھی لگتی ہے، قرآن کی تلاوت اچھی لگتی ہے۔ اب ہم قرآن کی تلاوت کتنی کرتے ہیں؟ بھائی مشکل کام تو دینا ہمارا فرض بنتا ہے نا۔ ہوم ورک دے کے نہ جاؤ تو اچھا استاد نہیں ہوتا، اور ہوم ورک کر کے کوئی نہ آئے تو اچھے شاگرد نہیں ہوتے۔ تو اگلی دفعہ تبھی آئیں گے کچھ آپ ہوم ورک کر کے رکھیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن کتنا پڑھتا ہے انسان، کتنا پڑھنا چاہیے قرآن؟ بھئی کتنا پڑھنا چاہیے قرآن؟ آئیے اہل بیت کے دروازے کھٹکھٹائیں، کتنا پڑھنا چاہیے قرآن؟ اس میں بھی شامل ہوں، لیکن خدا نخواستہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن جو حق بات ہے میں چھپا تو نہیں سکتا کہ اگر میں کوتاہی کر رہا ہوں تو آپ کو نہ بتاؤں۔ قیامت والے دن کیا جواب دوں گا میں؟ میرا چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، چھٹا امامت کا چراغ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کو 51 یا 50 آیات ڈیلی پڑھنی چاہیے، 50 آیتیں قرآن کی روزانہ مومن کو۔ اب بنو مومن، میں مومن ہے نا، صحیح سب مومن ہے، تو مومن کو 50 آیتیں قرآن کی پڑھنی چاہیے۔ اب پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ قرآن بچوں کو بھیجتے ہیں مدرسے میں، مولانا صاحب پڑھا دیتے ہیں، نہیں بچہ تو پڑھ کے نکل جائے گا، آپ کا کیا ہوگا؟ پڑھیں قرآن، قرآن تدبر تفکر کی کتاب ہے، جاویداں معجزہ ہے قیامت تک کا، ہر خوش اور تر اس کے اندر ہے۔ کہتے تو بڑا ہے ہم، کیا کہ بھائی ابن عباس سے بھی روایت ہے، ابن عباس جب مولا کے فضائل بیان کرتے تھے تو خلیفہ شام نے ابن عباس کو پکڑ لیا، بھئی یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں کیا کرتا ہوں؟ بھائی تم کیا ہر وقت حضرت علی کی فضیلتیں بیان کرتے ہو؟
کہا میں تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. قرآن کی تلاوت مولا کے فضائل ہیں، اب تو کریں، اب تو کریں، اصل فضیلت تو یہی ہے. عزیزان محترم، بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے اس دنیا میں قرآن کی تلاوت اچھی لگتی ہے. دوسری چیز بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے اس دنیا میں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا اچھا لگتا ہے. اللہ، تبھی تو بی بی زیادہ دن زندہ نہیں رہی اپنے بابا کے بعد. اب ہم کیا کریں؟ ہم تو رسول کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم وہ عمل کریں جو رسول کرتے تھے، کہ کم از کم اپنی روز مرہ زندگی کے اندر وہ سنت رسول پہ عمل کریں. یا رسول اللہ سوتے کیسے تھے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، سونے سے پہلے مسواک کرتے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے جو آداب ہیں یہ کریں عزیزان محترم، رسول کی محبت کی خاطر. ابھی ڈاکٹر بولتا ہے کہ کرونا ہے، ہاتھ دھو، انسان دھو کے تھکتا ہی نہیں ہے. وہاں رسول فرماتے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کھانے کے بعد ہاتھ دھو. لیکن ہم سنت رسول پہ عمل کریں. تیسری چیز بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے اس دنیا میں انفاق کرنا، یعنی اللہ کی راہ میں دینا اچھا لگتا ہے. اور کیا بی بی نے دیا؟ 3 دن سائل آتے رہے اور یہ دیتے رہے. عزیزان محترم، آپ بھی دیں، آپ بھی دیں، کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کا تھوڑی ہے، وہ خدا کا ہے. خدا نے آپ کو دیا ہے، اور اگر آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو ویسے بھی آپ کا نہیں ہے. آپ کے مال میں کسی اور کا حصہ ہے تو اس کو دیں. خدا کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا. یہی ہے نا بھائی، قرآن میں بھی ہے نا کہ تم 1 کے بدلے میں 7 دانے، 7 کے بدلے میں 70 دانے دوں گا. جب کوئی انسان چیریٹی کرتا ہے نا تو اس کو اس کے بدلے میں خدا دیتا ہے لیکن کم دیتا ہے. لیکن اگر کوئی کسی کو قرض الحسنہ دے، جسے خدا بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے قرض دے، ابھی خدا کو کون سے قرض کی ضرورت ہے؟ یعنی کسی کو قرض الحسنہ دو تو خدا اس کے بدلے میں 70 گنا پلٹاتا ہے. اس کو امتحان کریں. ہم نے تو بڑا امتحان کیا، اسی سے ملٹیپلائی کیا ہے ہم نے سب کچھ. میتھس تو انسان کی اچھی ہونی چاہیے نا کم از کم. عزیزان محترم دیں. اور یہ تو وہ ہے انفاق کرنا، واجبات بھی دیں، زکوٰۃ بھی دیں، خمس بھی واجب ہے. خمس کو تو ٹینشن ہو جاتی ہے پبلک کو، لے یار مولانا صاحب خود لینے آ گئے. بھائی ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے پاس تو ویسے کوئی زیادہ نہیں ہے. آپ صحیح وکیل کو ڈھونڈیں، اس کو دیں. سہم سادات ہے، آپ اجازت سے اس کو سادات پہ خرچ کر سکتے ہیں. حتیٰ آپ سہم امام کو پوچھ کے بھی اگر اجازت دیں تو آپ چیزوں میں خرچ کر سکتے. امام کا حق ہے عزیزان محترم، میرا آپ کا حصہ نہیں ہے. آپ بولے نہیں میں تو بڑا حضرت کا خیرات کرتا ہوں، مجلسیں بھی کرتا ہوں، ماتم بھی اور نیازیں بھی دیتا ہوں. یہ سب اپنی جگہ، واجب اپنی جگہ، واجب اپنی جگہ پر. آپ واجب کا موازنہ نہیں کر سکتے کسی چیز سے. آپ بولے میں 1000 تسبیحاں پڑھتا ہوں روز مگر نماز نہیں پڑھتا، کیا 1000 تسبیحاں نماز کو پورا کر پائیں گی؟ نہیں کر سکتے. وہ واجبات کو ادا کریں. اور دوسری چیز جو انسان کو عبد اور بندگی کی طرف لے کے جاتی ہے وہ انسان کی اپنی زبان ہے. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، مولا کائنات نے فرمایا ہے. امام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا. جو بولے گا تو پتہ چلے گا کہ اندر سے کیسا ہے. اب آپ کی مرضی ہے، اب آپ جیسے ہیں وہی بولیں گے. ظاہر ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ جھوٹ بولتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اندر سے ایسے ہی ہیں. تو انسان اپنے آپ کو صاف کرے. جانے گناہ کبیرہ ہے جھوٹ. ہمارے ہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے جھوٹ بولنا، مسئلہ ہی نہیں ہے. گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ بولنے والے کے منہ سے ایک بو نکلتی ہے جو ملائکہ کو تکلیف دیتی ہے. ایسی ہوتی ہے کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتی نا باتیں، اس لیے ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں چلتا. کو بندگی یہی پیکیج ہے عزیزان محترم. بہرحال وقت بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ گیا، مجھے بھی بہرحال کہیں اور جانا تھا. لیکن دیکھیں امام حسین تک پہنچنا آسان نہیں ہے. امام حسین تک پہنچنے کے لیے یہ کوالٹیز اپنے اندر
ایجاد کرنی پڑے گی۔ امام کے پاس راستے میں جتنے بھی لوگ تھے ملے، ہر طرح کے لوگ آپ سنتے رہتے ہیں۔ امام کے پاس ایسے بھی لوگ تھے کہ امام نے جب انہیں کہا کہ چلو ہمارے ساتھ، کہا مولا میری زمین ہے، میرا گھوڑا ہے، میری تلواریں ہیں، میرا مال ہے، مولا یہ سب لے لیں، میں نہیں آ سکتا۔ کیسے لوگ تھے آپ خود سوچیں۔ آپ کہتے بھی ہم ہوتے تو ایسا تو نہیں کرتے، ہم ایسا تو نہیں کرتے۔ کیا وجہ تھی؟ اتنے خط لکھے، 12,000 یا 18,000 روایات ہیں۔ کتنے لوگ آئے کوفہ سے امام کے پاس؟ تھوڑے سے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امام کے پاس وہی آ سکتا تھا جو امام کو پہچانتا ہو، امام کی معرفت رکھتا ہو۔ اب ہمیں امام کی معرفت کتنی ہے؟ ہم اپنے امام کو کتنا پہچانتے ہیں؟ کہ امام کسے کہتے ہیں؟ امام کون ہے؟ میرے آپ جیسے تھوڑی ہوتا ہے۔ امام وہ ہے کہ کائنات کا نظام اسی کے فیض سے چل رہا ہے، بارشیں اسی کے فیض سے ہوتی ہیں، پھول اسی کے فیض سے کھلتے ہیں، ہوائیں اسی کے فیض سے، وہ واسطہ فیض ہے، وہ دے رہا ہے۔ خدا محتاج نہیں ہے کسی کا، مگر خدا نے نظام ایسی بنایا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے میں پہچانا جاؤں، ان کے ذریعے سے میں چیزوں کو۔ زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں باب اللہ، آپ باب اللہ ہیں، یعنی اللہ کی طرف جانے کا دروازہ ہے۔ یہ امام رحمت موصولہ ہے۔ امام آسان نہیں ہے، امام کو سمجھے نہیں لوگ، جو سمجھ گئے وہ پیچھے نہیں آئے۔ یہی وجہ ہے، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ خدا کا نمائندہ ہے، اور جب یہ خدا کا نمائندہ ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جوان کسی راستے میں کہ جو بہرحال یہ سفر 28 رجب کو شروع ہوا اور اپنی شان و شوکت سے چلتا چلتا منازلوں کو طے کرتا، ایک جگہ پر جہاں پر امام چلتے ہوئے امام کی آنکھ لگی، اور امام کی آنکھ جب کھلی تو امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایک جوان امام کے ساتھ ساتھ تھا، کہا بابا یہ کلمہ کیوں آپ نے جو ہے وہ اپنے زبان پر جاری کیا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا، میری جو آنکھ لگی کہ ہمارے پیچھے پیچھے ندا آ رہی ہے، موت پیچھے پیچھے ہے۔ تو کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت علی اکبر کا بیان ہے نا، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو بات مصائب میں سنتے ہیں، گزر جاتے ہیں، معرفت حاصل کریں حضرت علی اکبر سے۔ کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں۔ تو کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ معرفت ہے نا، یہ ہے معرفت کہ موت فنا نہیں ہے، موت اختتام نہیں ہے، موت تو بس ایک ٹرانزیشن ہے، ایک کنورژن ہے، ایک انتقال ہے، ایک وادی سے دوسری وادی میں۔ اس وادی میں جہاں آزمائش ہے، اگر اس طرح دے دیا جسے شہادت کہتے ہیں، تو وہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ یہی تو وجہ تھی عزیزان محترم کے وہ جوان، اور اتنے جوان آج کل کے دور کے اندر بھی اور جو گزرے، آپ نے دیکھا 8 سال کی عراق کی جو ایران عراق کی جنگ تھی، اس میں بڑے جوان اور اس انقلاب نے معجزے دکھائے صرف اہل بیت کی محبت کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے تھی ان کا بڑا مشہور نوحہ تھا اس زمانے کے اندر کہ ہر کے دورت ہوس کرب و بلا بسم اللہ، یعنی جس کو کہ کربلا کی ہوس ہے نا، بسم اللہ، آؤ شہادت تیار ہے۔ ساری زندگی مجلس سے سنتے رہے ہو نا، علی اکبر، علی اصغر، قاسم ایسے تھے، آؤ۔ اس 8 سال کی جنگ میں نا، اسکول کا ٹیچر ہے وہ واقعہ بتاتا ہے کہ ہمارے اسکول میں ایک بچہ بڑا اچھا تھا، ہائی اسکول تھا، لڑکے اس کو اکثر بولتے تھے کہ تم اتنے نیک ہو تو جنگ شروع ہو گئی ہے، 2-3 سال ہو گئے تو جنگ میں کیوں نہیں چلے جاتے؟
اس نے کہا کہ میں ہائی اسکول ختم ہونے والا ہے, میں چاہتا ہوں یونیورسٹی میں جاؤں گا اور پھر یونیورسٹی میں پہلے سیمسٹر میں ٹاپ کروں, پھر جاؤں میں جاؤں, تاکہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ امام خمینی کے ساتھ پڑھے لکھے بچے نہیں تھے. وقت گزر گیا. وہ جو استاد تھا وہ بھی آپریشن میں چلا گیا جنگ کے. بصرہ اور اس طرف آبادان ہے, درمیان میں ایک نہر ہے, اس کا نام ہے آرون. اس آرون کا پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے, بہت تیز ہے. اس نہر میں مائنز بچھی ہوئی تھی. مائنز ڈپلوائے کرتے ہیں نا, جو پھٹ جاتی ہے کوئی گزرے گا, وہ بچھی ہوئی تھی. اب ڈائیورز غوطہ خور پانی میں جاتے تھے, ان کو ڈی ایکٹیویٹ کرتے تھے, ہٹاتے تھے, پھر کشتیاں جاتی تھیں. اب اس غوطہ خوروں کی صف کو جب وہ استاد سیدھا کر رہا تھا, اس صف میں اسے وہ لڑکا نظر آیا. اس نے اسے کئی عرصے کے بعد دیکھا, کہا بہروز, بہروز نام تھا. کہا تم, کہا میں فلانی یونیورسٹی میں یہ کیا چھوڑ کے آ گیا. خوشی ہوئی. آپریشن سٹارٹ ہوا, پانی میں گئے, ایک مائن پھٹ گئی, استاد زخمی ہوا, بے ہوش ہو گیا, کوما میں چلا گیا. 2 مہینے بعد جب کوما سے ہوش میں آیا, باہر نکلا تو دیکھا کہ پوسٹر لگا ہوا ہے, اور وہ جوان اس جنگ میں یعنی اس آپریشن میں شہید ہو جاتا ہے. یہ اس کے گھر جاتے ہیں, اس کے والدین کے پاس مبارکباد دیں, تسلی دیں. وہ بڑا گریہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا, جب یہ شہید ہوا, تو اس کی ایک پھوپھی تھی جو امریکہ میں تھی. وہ امریکہ سے واپس آئی اور اس نے ہمیں یہ کہا کہ آپ کا بیٹا بڑا انٹیلیجنٹ تھا, بڑا پڑھا لکھا تھا. یہ اگر امریکہ میں ہوتا تو سائنٹسٹ بنتا, پی ایچ ڈی کرتا, ڈاکٹر بنتا. آپ نے پتہ نہیں کن چکروں میں بچے کو مروا دیا. یہ کہہ کے چلی گئی. دوسرے دن روتی ہوئی صبح واپس آئی. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے رات کو خواب میں بہروز کو دیکھا. بہروز ایک لباس پہنا ہوا تھا, جو یونیورسٹی کے گریجویٹ لباس پہنتے ہیں نا, ایک گاؤن پہنتے ہیں. جب آخری ایک سیریمنی ہوتی ہے, جب ڈگری ملتی ہے, تو ایک گاؤن پہنایا جاتا ہے. کہا بہروز سفید رنگ کا گاؤن پہنا ہوا تھا, آسمانوں میں پرواز کر رہا تھا. اس نے اس گاؤن کو ہٹایا تو اس پہ ایک سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا, اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی. اصلی ڈگری امام حسین بھی دینی ہے, کیونکہ زندگی حق اور باطل کی جد و جہد ہے, ظلم ہوتا ہے, جس سے مولا راضی ہو جائے. آج کے دور کے واقعات پرانے نہیں ہیں. آپ کے سامنے سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حرم کی حفاظت کے لیے کتنے جوان. عماد مغنیہ کا بیٹا, عماد مغنیہ وہ شخص ہے کہ جس نے حزب اللہ کی 33 روزہ جنگ کو جتوایا تھا. دنیا کے عرب 8 ملک جڑ گئے تھے, اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر پائے. ایک گروہ نے 33 دن میں اس صہیونی حکومت کو ناکام کر دیا, اور اس کا پیچھا تھا دماغ عماد مغنیہ کا. اسے شہید کر دیا گیا پلاننگ کے ساتھ. اس کا ایک بیٹا تھا جہاد مغنیہ. وہ چاہتا تو دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں پڑھتا, وہ چاہتا تو بڑی بڑی جگہوں پہ اس کے لیے سب کھلا ہوا تھا, لیکن اس نے بی بی کے روزے کی حفاظت کی خاطر گولان کی پہاڑیوں پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. کیوں؟ کہا کہ ایک دفعہ بی بی قید ہوئی, دوبارہ قید نہیں ہونے دے. اللہ, تو یہ چاہیے نا یہ جوان. اب وہ بہرحال وہاں جنگ ہے, وہاں جنگ تھی, ایسے جوان چاہیے. ابھی ہمارے ملک کو عزیزان محترم علم کی ضرورت ہے, پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے, سٹی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, کھیتی باڑی میں جہاد کی ضرورت ہے, تعلیم کے میدان میں ضرورت ہے, ہر چیز کے میدان میں. وہ یہاں جد و جہد کرے امام کی خاطر. وقت کے امام کو ضرورت ہے. وقت کے امام کو پاس کون جائے گا؟
وقت کے امام کی حکومت آنے والی ہے زانے محترم. ظہور نزدیک است. ظہور نزدیک ہے, کسی کو نہیں پتا کب ہوگا لیکن نزدیک ہے, کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اپنے امام کو کیا پیش کریں گے کہ مولا میرا انتخاب کریں؟ کیسے انتخاب کریں جب کچھ آتا ہی نہ ہو انسان کو؟ تو ظاہری زندگی میں بھی انسان کامیاب ہو اور باطنی طور پر بھی کامیاب. یہاں ڈگری بھی اچھی ہو, یہاں تجربہ بھی اچھا ہو, یہاں انسان کو کچھ نہ کچھ آتا بھی ہو, لیکن امام کے پاس سیڑھی جب جائے گی تو پلٹائی بھی جائے گی. یعنی یہ جوان تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہو, یہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو, یہ اپنے والدین کا احترام بھی کرتا ہو, یہ ہمسایوں کا خیال بھی کرتا ہو. یہ چاہیے. یہ سب ہے میرے پاس نہیں ہے تو عزیزان محترم وقت تھوڑی گزرا ہے. وقت ہے, جب تک انسان زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین, میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. وہ اس کو سمجھے عزیزان محترم, امام کو یہ چاہیے. بس میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا عزیزان محترم, میں نے کہیں اور بھی پہنچنا ہے. عزیزان محترم 28 رجب امام نے اپنے نانا کے روزے پہ گئے. کہتے ہیں چند دفعہ گئے, گریا کیا, آنکھ لگ گئی, دیکھا اپنے جد رسول کو کہ کہہ رہے ہیں حسین جلدی کرو. امام نے سواریاں کاروان کو سجایا, کس شان و شوکت سے اہل بیت کے حرم سوار ہوئے. یہ شان و شوکت بس آخری ہے. یہ جس شان سے کاروان جا رہا ہے نا, یہ جب پلٹے گا تو اجڑ چکا ہوگا. ایک ایک کر سوار ہوئے. ثانیہ زہرا نے بھی جانتی تھی بھائی کے بغیر تو رہ نہیں سکتی, پھر بھی امام نے کہا کہ جاؤ اپنے شوہر سے اجازت. گئیں, اپنے شوہر مریض تھے کہتے ہیں, ان سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ حسین جا رہا ہے اور میں ان کے بغیر رہے. کہا نہیں یہ تو مجھے پتا تھا. پتا جائیں, میری طرف سے یہ 2 نشانیاں بھی لے جائیں, اے اون محمد یہ لے جائیں. جب وقت پڑے تو ان کو قربان کر دیے. بڑی سواریاں چلیں, کاروان چلا, امام حسین نکلے. یقیناً مدینہ کی مٹی بھی امام پر گریا کر رہی ہو کہ وہ حسین جو بچپن سے سرزمین پر چلتا تھا, اسی کی خاک امام کا تبرک کرتی تھی, اب وہ خاک چھوڑ رہی ہے. حسین جا رہا ہے. امام حسین چلے گئے. ظالم محترم سنتے رہتے ہیں آپ مفصل واقعات. امام مرلا مرلا جاتے گئے. ایک مقام آیا 9 ذی الحج کا. امام نے دیکھا اجازت امامت سے کہ کوفہ کے دارالخلافہ سے امام کا قاصد, امام کا نائب, امام کا نمائندہ دارالخلافہ سے نیچے گرایا جا رہا ہے. حضرت مسلم پہلا شہید ہے نا کربلا کے راستے کا. شہادت بھی کیسی کہ جب لے کے چلے ہیں نا ابن زیاد لعین کے پاس تو حضرت مسلم گریا کرنے لگے. کہنے والوں نے کہا کہ ایسا کام ہے کیوں کیا کہ رونا پڑے.
کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں رو رہا ہوں امام حسین اور ان کی اولاد کے لیے کہ یہ کوفے والے وفا نہیں کریں گے۔ حضرت مسلم کو پوچھا گیا کیا چاہیے، کہا پانی، آخری پانی آیا، خون کا قطرہ پانی میں گرا، پانی واپس، پھر پانی آیا، پھر قطرہ گرا، 3 دفعہ ہوا، پانی نہیں پیا حضرت مسلم نے۔ حضرت مسلم بھی سمجھ گئے کہ جس کا ارباب پیاسا شہید ہوگا اس کا غلام کیسے پانی پیے گا۔ یہ ماجرہ جب ہوا نا تو حضرت مسلم نے حضرت مسلم کی بیٹی کو امام حسین نے بلایا، اپنے قریب بٹھایا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بچی اہل بیت کی ہے نا، پہچان گئی، کہا وہاں ہوں، بابا تو خیریت سے ہیں نا؟ اس پورے ماجرے کو بس آپ نے گریہ کیا، رضوان محترم، خدا قبول کرے آپ اس گریہ کو، سیدہ آپ کی آرزوؤں کو پورا کرے، روز قیامت میں شفاعت ہم سب کی کریں، بس آپ نے گریہ کیا۔ اس پورے ماجرے کو ایک چھوٹی بچی دیکھ رہی ہے، وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے نا تو پیار سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روز عاشورہ آئی، یہی چھوٹی بچی دیکھ رہی ہے صبح سے، جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ رضوان اللہ تعالی علیہ پڑھا کرتے تھے کہ راوی کہتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، خیمے کا پردہ ہٹتا تھا، پھر گر جاتا تھا، پھر ہٹتا تھا، پھر گر جاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس نے علی اکبر کو روکا ہوا۔ یا سیدہ، دیکھا نا ایک ایک کر کے، چچا عباس گئے، کیسے بھیجا؟ امام حسین تو اجازت نہیں دے رہے، بچوں کی پیاس کا کہہ کر بابا چچا کو جانے دے۔ یہی کہا نا بابا نے، بیٹا آپ کو اپنے بھائی کی پیاس کی فکر ہے؟ میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آیا، عباس انکسارا زہرے، قبر ٹوٹ گئی حسین کی۔ بچی دیکھ رہی ہے یہ سب، میں بس بچی کے زاویے سے کہ وہ بچی ہماری شفاعت کرے۔ بچی نے دیکھا چھوٹا بھائی گیا، جب واپس آیا ابا میں تھا۔ 2 روایت ہے نا، یا مولا خیمے میں لائے، قرآن مچ گیا، واپس لے لیا، یا پھر خیمے لے کے ہی نہیں گئے، پیچھے جا کے دفنا دیا۔ لیکن کہتے ہیں ابا کے اندر تھا۔ بچی نے پوچھا بابا سے، بابا علی اصغر کو پانی مل گیا؟ علی اصغر کی پیاس بجھ گئی، ہمیشہ کے لیے۔ یہ بچی دیکھ رہی ہے سب۔ آخری وقت آیا نا عصر عاشورہ، دیکھا کہ بابا بھی آخری وداع کر رہے ہیں۔ اب اس بچی کو نہیں پتا، اس درد کو صرف ویسے تو کوئی دنیا میں محسوس نہیں کر سکتا، لیکن تھوڑا سا محسوس کر سکتا ہے جس کی اپنی چھوٹی بیٹی ہو۔ جس کی چھوٹی بیٹی ہو نا، امتحان کریں، اس کو بولیں کہ میں جا رہا ہوں، فوراً آئے گی، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بابا کب آئیں گے؟ جبکہ پتا ہو کہ روز جاتا ہے، روز آتا ہے۔ نہیں، بچی ہے نا، ایسی ہے۔ میری چھوٹی بچی تھی نا، تو میں نے دیکھا کہ بچی سینے پہ سوتی ہے،
سلام غربت ہے امام حسین کا۔ آخری وقت آیا نا، بس چند لمحے، نہیں پتا پھر زندگی ہو نہ ہو، شاید زندگی کی آخری مجلس ہو، کسی کو کیا پتا۔ ذیشان حیدر جوادی نے 10 محرم کو مجلس پڑھی نا تو ٹینٹ نہیں ہٹانے دیا۔ ٹینٹ ہٹتا تھا نا کہ ٹینٹ لگا ہوا ہٹ جائے گا، کہا ٹینٹ نہیں ہٹانا، ٹینٹ نہیں ہٹانا۔ اسی دن عصر عاشورا انتقال ہو گیا، اسی ٹینٹ میں جنازہ ہوا۔ اللہ کے ولی ایسے ہی ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے۔ ہاں ودا کے وقت نا بچی بابا سے چپک گئی، بابا دیکھ رہی ہے جو گیا واپس نہیں آیا، بابا بھی جا رہا، پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑا۔ اے غربت ہے امام حسین، بچی کا تقاضا ہو امام بویا نہ کرے۔ کہا بیٹا اب وقت نہیں رہا، اب وقت گزر گیا، نہ جانے کیسے یہ والد اپنی بچی سے جدا ہوا، ہو گیا سیانے وقت ہو گیا۔ یہی بچی ہے نا جو دیکھ رہی تھی، اب ہوا کیا اس بچی کے ساتھ؟ یہ بچی نے بتایا شام کے زندان میں جب بابا بابا کہا نا، اس لائن نے کہا شور کیسا ہے؟ کہا بچی ہے بابا بابا کر رہی، کہا جاؤ دے دو۔ بھائی کوئی بچہ روتا ہے گریا کرتا ہے کیا دیتے ہیں؟ کچھ کھانے کی چیز، کوئی ایسی چیز جس سے بچے کا دل بہل جائے۔ میں قربان جاؤں اس بچی پر، کیا دیا؟ تشتہ ہے۔ کچھ کپڑا اٹھایا تو کیا دیکھا؟ زلفیں خاک میں اٹی ہوئی، چہرے پہ زخموں کے نشان اور چھڑی کے تازہ ہونٹوں کے نشان۔ یا صاحب الزمان، یا زمان، معاف کریں، معاف کریں، آپ کے جد کا بخشا ہے۔ کہتے ہیں بچی نے سر اٹھایا، ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا، شروع ہو گئی باتیں کرنا، شروع ہو گئی مقاتل میں گفتگو بیان ہے۔ شاعر اپنی زبان میں بی بی کے کلام کو بیان کرتا ہے، اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں، شاعر کیونکہ فارسی کا ہے، مفہوم آپ کی خدمت میں۔ بچی شروع ہوگی بابا بابا آپ کہاں تھے؟ آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگی۔ بھئی ایسے ہی ہوتا ہے نا، بھئی آپ مسافرت پر جائیں اور واپس آئیں تو بچی شروع ہوتی ہے نا، یہ ہوا وہ ہوا۔ یہاں بھی یہی ہے، بچی کہتی ہے بابا اس شہر کا قانون بڑا عجیب تھا، یہاں یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں پھیرتے تھے، یہاں تماچے پڑے۔ بابا جب پانی مانگتے تھے نا تو پانی گرا دیتے تھے۔ اللہ بس آخری جملہ اور آپ سے التماس دعا، جب یاد آئے گریہ کیجئے گا، بی بی شفاعت کرے، بی بی شام کی زیارت نصیب کرے۔ ہاں بی بی کہتی ہے بابا اگر یہ مجھ سے کہتے تو میں خود گوشوارے دے دیتی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو بھی ہم نے کہا ہے سنا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار یہاں حاضرین مجلس کی، بانی مجلس کی، جس نے بھی اپنی جو ہے وہ نوکری دی ہے، پولیس ہے، ڈیوٹی والے ہیں، سائن والے ہیں، حاضرین مجلس ہیں، یہ جو مومن ہیں ان کے گھر والی مریض ہیں، جتنے بھی حاضرین میں ان کے مریض ہیں، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ان سب کے مریضوں کو تجھے واسطہ پروردگار اس بچی کا اسے شفائے کاملہ واجب، ان سب کی اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ اسی طرح
اس علاقے کو شاد اور آباد رکھ، اہل بیت کی عزاداری کو یہاں قائم رکھ، اسی طرح ہمیں غم حسین منانے کی توفیق عطا فرما، اسی سرزمین سے کہ جو اہل بیت کے چاہنے والوں کی سرزمین ہے، اسی سرزمین سے وقت کے امام کے لیے سیاہ پرچموں کو بلند فرما، امام کے منتظرین کو اسی قوم سے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما، پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما، پروردگار اس بیماری اس وائرس کو انسانیت سے دور فرما، اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ، صلوات محمد